شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہٰذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ رشک قمر ہو رنگ رخے، آفتاب ہو ذرا تیرا جو اے شہ گرد و جناب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخے، آفتاب ہو ذرا تیرا جو اے شہ گرد و جناب ہو، در نجف ہو گوہر پاک خوشاب ہو، در نجف ہو گوہر پاک خوشاب ہو، یعنی تراب رہ گزرے وہ تراب ہو، یعنی تراب رہ گزرے
گوزر بو تراب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد جہاد کیا تو اسے 400 حج کا ثواب ملے گا۔ بعض غریب اور کمزور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، کیونکہ یہ حضرات قدسیہ نیکیاں لوٹنے میں ہر وقت حریص رہتے تھے۔ انہیں تشویش ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیچارہ کمزور ہو، جہاد نہ کر سکے، نادار ہو، حج نہ کر سکے، وہ تو اس اجر و ثواب سے محروم ہی رہا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت عالی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو 400 جہاد کا ثواب ملے گا، جبکہ ایک جہاد 400 حج کے برابر ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کا سطر جو ہے وہ جنات نہیں دیکھ سکتے، شیطان جنات وغیرہ اس کا سطر نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ اس نے پاجامہ اتار دیا بسم اللہ پڑھنے کے بعد تو وہ سطر جو ہے وہ شیطان نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ جب بھی ہم کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، یہ تفسیر کبیر۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جب دنیا میں کوئی پڑھے تو اس کا سطر شیطان اور جنات سے محفوظ ہو جائے، تو جو بسم اللہ پڑھے اس کو دنیا میں یہ فائدہ ملے تو آخرت میں بھی تو فائدہ ملنا چاہیے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں بسم اللہ پڑھنے سے سطر جنات سے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے تو جو بسم اللہ پڑھے آخرت میں وہ ملائکہ عذاب سے کیوں محفوظ نہیں ہو جائے گا؟ تو جو دنیا میں بسم اللہ پڑھے گا تو عذاب کے فرشتوں سے وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی کاغذ کا پرزہ زمین پر پڑا ہوا ہو، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو، تو ایسے کاغذ کے پرزے کو جو اٹھا لے گا تعظیماً، جو اس کو اٹھا لے گا تو وہ صدیقین میں لکھا جائے گا، اور اس کی برکتیں اس کے ماں باپ کو بھی پہنچیں گی کہ اس کے ماں باپ کے عذاب میں بھی تخفیف کی جائے گی، انہیں اس طرح برکتیں پہنچیں۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہمارا وضو نہیں،
کیونکہ ہر وقت ہم لوگ باوضو ہوتے نہیں، اللہ کرے ہماری عادت پڑ جائے کہ ہم چلتے پھرتے بھی، کیونکہ ہم لوگ اگر وضو کرتے بھی ہیں تو صرف نماز کے لیے کرتے ہیں یا وہم کی وجہ سے کرتے ہیں، وہم کی وجہ سے کافی لوگ وضو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ علم ہمیں نہیں، ہمیں معلومات نہیں، ایسے اجتماعات میں ہم شریک بہت کم ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں تو فرصت ہوتی ہے تو اجتماع میں آتا ہے۔ اتنے بھائی ہمارے آئے ہیں، خیر یہاں تو الحمدللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی بے شمار ایسے ہیں جو برابر پابندی سے اجتماع میں آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اپنے کاروبار سے چھٹی کر کے دکانوں پہ تالے ڈال کر وہ اجتماع میں پہنچے۔ لیکن متعدد بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، جب فرصت ہوتی ہے چلیے ٹھیک ہے، فرصت کے لیے اس کام کو آپ نے رکھا، لیکن بہرحال یہ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ دین کے کام کو صرف فرصت پر موقوف کر رہی ہے، سب فرصت ہوگی وقت ملے تو کر لیں گے، اور کبھی دنیا کے کام کے لیے کام کرتے نہیں۔ مثلاً بارہا میرا اتفاق ہوا ہے کہ اجتماع کی دعوت جب پیش کرتا ہوں تو کہتے ہیں میں وعدہ نہیں کرتا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک نوجوان سے بات کی، شاید وہ آیا ہو تو مسکرا رہا ہوا، تو میں نے دعوت دی، میں وعدہ نہیں کرتا، میں وعدہ نہیں کرتا، میں وعدہ کرتا ہی نہیں۔ تو وہ شاید کہیں کسی دعوت میں مجھے ٹکرے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں جو آپ دعوت میں آئے یہ بتائیے وعدہ کیا تھا یا بغیر وعدے کے چھوڑ کر آ گئے؟ تو جب کھانے کی دعوت ہو تو ضرور آؤں گا اور ایک گھنٹہ بھر آپ پہلے پہنچ جاؤ۔ روزانہ نوکری پر جاتے ہو، ایمان سے بتاؤ کہ روز سیٹ کو وعدہ کر کے آتے ہو یا اپنے جو افسر ہے یا بوس ہے اس کو وعدہ کر کے آتے ہو کہ کل میں 9 بجے آ جاؤں گا؟ پتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو پھر وہ دروازہ دکھا دے گا، تو 9 کا ٹائم ہے تو 8:30 بجے پہنچیں گے۔ اچھا جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے تفریح کے لیے جانا ہوتا ہے، پھر وعدہ کرتے ہو نہیں۔ اگر دوست کہتا ہے کہ میں نے سیٹ بک کرا لی ہے، فلاں سنیما میں چلنا ہے، تو کیا خیال ہے وعدہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ 3 کا اگر ٹائم ہے تو کہو گے میں 2 اور 2:15 کے درمیان پہنچ رہا ہوں تاکہ ہم کو ذرا آسانی سے جگہ مل جائے۔ تو دنیا کا ہر معاملہ، گناہ کا ہر معاملہ تمہیں وعدہ کرا لے، اور بات جب کسی دینی اجتماع کیا ہے تو 1000 نخرے کہ صاحب میں وعدہ نہیں کرتا، زندگی کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے کوئی کام پڑ جائے، ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، تو ہزاروں باتیں پوچھتی ہیں۔ تو یہ ساری سجھاتا کون ہے آپ کو پتا ہے؟ جانتے ہیں اس کو؟ شیطان سجھاتا ہے نا کہ کبھی کسی اچھے کام میں جاؤ تو 1000 نخرے کرو، اور اگر کوئی دنیا کا کام ہے تو 1000 کی خوشامد بھی کرنی پڑتی تو کر جاؤ، وہ بھی کر لو، لیکن دنیا کا کام چھوڑو مت اور دین کا کام کرو مت۔ شیطان نے اس طرح میں گھما دیا، تو اس لیے بے شمار بھائی ایسے جو بیچارے فرصت میں آتے تو ان کو مطلب یہ کہ پھر معلومات میں کمی رہتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم وضو ہے یا نہیں ہے، اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر وقت باوضو رہتے نہیں ہیں، ہم صرف نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یا وہم سے وضو کرتے ہیں؟ جو وہم کرتے ہوں گے، مغرب میں تو میں نے وضو کیا، عشاء کے لیے اٹھ کر بھاگیں گے، ابھی تھوڑی دیر ہوگی نا تو بھگدڑ مچے گی۔ اب دیکھو نا، ہم بھی انسان، ہم کیوں نہیں بھاگتے؟ یہ سارے کیوں نہیں بھاگتے؟ چند ہی بھاگتے ہیں۔ چلو بعض بھائیوں کو تو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، وہ تو بیچارے ہیں مجبور، یا کسی کے پیٹ میں ہوتی ہے گڑبڑ تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں۔ ان مجبوروں کو تو ہم مستثنا رکھتے ہیں، رکھنا ہی پائے گا، لیکن بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے مغرب میں وضو کیا تھا، اب یاد نہیں کہ میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا، تو وہ وہم کی وجہ سے بیچارے وضو کرنے جاتے ہیں، وسوسوں کی وجہ سے وہ وضو کرنے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وضو کوئی کچا دھاگا نہیں، اتنا کچا نہیں جو بار بار ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ جب تک یقین نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، صرف وہم سے، وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کتنے بزرگ ایسے ہوئے کہ 40 بلکہ 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ہمارا کیوں ٹوٹ جاتا؟ تو وضو آسانی، آپ ذہن بالکل نہیں کیا کریں، آپ کو چاہے کتنا ہی وسوسہ ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں، تو وسوسوں سے اور وہم سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر شیطان زیادہ تنگ کرے نا، یار ٹوٹ گیا ہوگا تیرے کو یاد نہیں، تو شیطان کو کہہ دے کہ زیادہ بے وضو نماز پڑھوں گا، تو زور لگا لے اپنا۔ ہنسی نہیں، دیکھیے مسجد میں ہنسنا صبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسکرانے والی میں مسکرایا آپ ہنسے، تو یہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے، لوگ تو ہنساتے ہیں نتیجے سنا کے، تو یہاں تو ہم سیکھنے آتے ہیں نا۔ تو بہرحال کہ جب بھی یہاں کوئی ایسی بات کہی جائے
خوش طبعی کے لیے، تاکہ بات بھی ذہن نشین ہو جائے اور ذرا جو سستی ہے وہ بھی اڑ جائے. تو اس میں صرف آپ تبسم کر دیا کریں، مسکرا دیا کریں، آواز ہنسی کی پیدا نہیں ہونی چاہیے، تہتہا بلند نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. کم از کم مسجد میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. عام طور پر مسجد میں لوگ زیادہ ہنستے، مذہبی لوگ زیادہ ہنستے، بہت ہنستے، ہم سب مذہبی اور بڑی یعنی عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہ ہنسی کے فوارے اڑتے ہیں. تو ایسا مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں ہنسنا گناہ ہے. اور حدیث میں وعید ہے کہ جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر اندھیری ہو جائے گی. اے اللہ، آج تک جتنی بار ہم مسجد میں ہنسے ہیں وہ سارے گناہ ہمارے معاف کر دیں. تو بہرحال یہ کہ یہ وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک آپ کو ٹیکٹ بتایا، ایک گر بتایا. شیطان زیادہ تنگ کرے تو اس سے کہہ دے کہ جا میں بے وضو نماز پڑھوں گا. اس کو صرف دھمکانے کے لیے شیطان کو، تاکہ اس کے وسوسے کی کاٹ ہو. یہ نہیں کہ واقعی میں بے وضو نماز پڑھے. تو اگر واقعی بے وضو نماز پڑھے گا تو شیطان کامیاب ہو گیا کہ بے وضو نماز ہوتی نہیں. تو وضو ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے جب اس کو کہے گا کہ یاد ہے میں بے وضو نماز پڑھوں گا، یعنی میرا وضو تو ہے، تو کہتا نہیں ہے تو جا نہیں ہوگا، حقیقت میں تو میرا وضو ہے. تو وسوسے سے کبھی مطلب آپ وضو نہ کیا کریں. زندگی میں ایک آدھ بار اگر وسوسہ آیا تو ٹھیک ہے وضو کر لیا، ورنہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، میری کوئی سی بات نکل گئی ہوگی، عورت پر نظر پڑ گئی، فوٹو پر نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، ٹی وی پر نظر پڑ گئی وضو ٹوٹ گیا. نہیں، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، معاذ اللہ فلم دیکھنے سے، معاذ اللہ بدنگاہی سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ سارے ہیں تو گناہ ہی گناہ اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کاموں سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ایسا کوئی گناہ ہو گیا، جھوٹ غیبت وغیرہ، تو وضو دوبارہ کر لینا مستحب ہے، افضل ضرور ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں. ہاں، نماز دوسری پڑھنی ہے آپ کو، بھئی عصر پڑھ لی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تو اس کے لیے تازہ وضو کرنا مستحب ضرور ہے، مگر مطمئن ہو کہ میرا وضو ہے اور اب دوسرا تازہ وضو کر رہا ہے تاکہ مستحب ادا و ثواب ملے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ بھی مطلب آپ کی ذہن میں بات رہے. دوبارہ یہ کہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے بہت وہمیلے ہوتے ہیں، وہ بار بار وضو کرتے ہیں، شیطان یوں کامیاب ہو جاتا ہے. آ رہی ہیں سردیاں، اب آ رہی ہیں سردیاں، بار بار آپ کو یوں ہوگا میرا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر صاحب ٹھنڈا پانی ہے، وضو کیسے کرے، تو سستی آئے گی تو نماز بھی ہاتھوں سے نکل جائے گی یوں وسوسوں کی چکر میں. تو اپنا وضو بچا کر رکھیں، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں. عادت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کا وضو 2-3 نمازیں، عصر سے عشاء تک وضو تو زیادہ مشکل نہیں میرے خیال میں. عصر کا وضو کر لے اور پھر آدمی مطمئن ہو جائے، وسوسے کو قریب نہ پٹکنے، تو اس عصر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لینا، عصر مغرب عشاء، تو ایک وضو سے 3 نمازیں میرے خیال میں زیادہ مشکل نہیں. کیونکہ عشاء اور فجر میں کافی فاصلہ ہوتا ہے تو استنجا وغیرہ کی حاجت ہو ہی جاتی ہے. اچھا، فجر اور ظہر میں بھی کافی فاصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی مشکل ہے اپنا وضو بچانا. لیکن عصر اور عشاء تک وضو رکھنا زیادہ مشکل نہیں. آپ عادت ڈالیں تو آپ کو اجتماع کا انشاءاللہ ذوق بھی آپ کا بڑھ جائے گا. کیونکہ اگر عادت نہیں ہوگی تو بیان بڑھتا جائے گا، گھڑی پر آپ کی نظر بھی پڑتی جائے گی کہ آپ یہ جلدی ختم کریں، پتہ نہیں کتنے بجے ختم کرے گا، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے وضو کرنا ہے. تو دھیان آپ کا وضو خانے کی طرف ہوگا، بھیڑ کی طرف ہوگا، بھیڑ ہے، تکلیف ہے، تو یوں آپ کو بے چینی سے رہے گی. عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ آپ کا وضو ہے. اچھا، تو یہ تو بات تھی باوضو رہنے کی کہ عادت اللہ کرے ہماری پڑ جائے. اور ضروری بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم راستے پر جا رہے ہیں، کاغذ کا پرزہ پڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے، یقینی طور پر پتا ہے کہ وضو نہیں ہے. اب کاغذ کا ٹکڑا اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ اگر وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ضرور نہیں کہ وضو کار وقت کو لوٹا ساتھ نہیں ہوتا ہمارے، وضو کرنے کہا جائے جب تک کئی پیروں میں یہ روند لی جائے گی، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی کاغذ کی پرچی. اب کیا کہیں؟ تو اب اجازت ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہے، کاغذ کا پرزہ بسم اللہ شریف لکھا ہوا پڑا ہے راستے میں، تو بے وضو اٹھا لے، اٹھا کر کسی جگہ پر رکھ سکتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ مدنی تاجدار
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی جان کی صاحبزادی تھی، پھوپھی زاد بہن تھی، اور مشہور روایت کے مطابق حضرت ام ہانی کے گھر سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ جس رات معراج ہوئی اس رات سے پہلے دن کے وقت کفار نے دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا۔ بڑے رنجیدہ اور افسردہ حضرت ام ہانی کے دولت خانے پر تشریف لائے اور سارا ماجرا سنایا کہ ام ہانی آج میں بہت رنجیدہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک رات تیرے یہاں گزار لوں۔ ام ہانی کی تو قسمت چمک گئی، فرق ہے ایماندار اور کافروں میں، قسمت چمک گئی، خوش ہو گئی اور بستر لگا کر آرام کے لیے لٹایا اور خود ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑی ہو گئی حفاظت کے لیے۔ یہ ام ہانی آج کعبۃ اللہ شریف کے باہر جو حرم شریف ہے وہ بہت توسیع ہو گئی ہے، تو ایک باب ہے ام ہانی، حرم شریف کے پتہ نہیں 36 یا کتنے دروازے ہیں، ان میں سے ایک باب کا نام ہے باب ام ہانی۔ وہ ام ہانی کا باب اسی جگہ پر اس وقت بنا ہوا آج کل کہ یہیں پر ام ہانی کا مکان تھا اور یہیں سے سرکار کو معراج ہوئی تھی۔ اللہ آپ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں بوڑھی ہو گئی، کوئی آسان سا مجھے وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اسے پڑھا کروں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، کہ 100 بار سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے 100 غلام آل اسماعیل سے، یعنی عربی 100 غلام آپ نے آزاد کیے۔ 100 بار روزانہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو کہ 100 بار الحمدللہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے 100 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں مجاہدوں کو سواری کے لیے پیش کر دیں۔ 100 بار اللہ اکبر پڑھ لو، 100 بار اللہ اکبر پڑھ لو تو 100 بار اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے اور وہ قبول ہو چکے۔ 100 بار لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو، اس کا تو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، سرکار نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضائیں جو ہیں وہ ثواب سے بھر گئی ہیں۔ اتنا 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر اور 100 بار لا الہ الا اللہ۔ 5-7 منٹ کا یہ ورد ہے میرے خیال میں، اگر کوئی خوش نصیب کرتا ہو تو اتنا ثواب ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا، تقبل اللہ تعالی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلی جمعرات کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کی تھی، آج پھر مزید اس ضمن میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، ان اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی پورے کا پورا قرآن جو حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اخلاق کی تعریف موجود، اخلاق کے شعبہ جات موجود، کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے قرآن یہ سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔
تو قرآن کی جتنی تعلیمات اخلاق ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام اخلاق حسنہ کا نمونہ ہے۔ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ جتنے بھی اخلاق کے آداب ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، وہ سب کے سب جمع ہے۔ ان مانو کر کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، سارے اخلاق تو حضور میں تھے، آخر کون سی ایسی بات تھی جو اچھی بھی ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کیا، ہم جھوم جھوم کر وہ سنا تو لیتے ہیں، لیکن کاش ہم کبھی غور بھی کرنے، ہمیں کوششیں کرنی ہوتی ہے کہ ان باتوں میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملا۔ تو پیارے میرے بھائیوں، بگوش ہوش اسے سنیے، دل کے کانوں سے بھی سنیے اور اس پر غور کیجیے۔ جب مکہ فتح ہوا، ساڑھے 17 سال تک جن سرکشوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستایا تھا، بارہا قاتلانہ حملے کیے تھے، کتنوں کو شہید کر دیا تھا، گرم گرم ریتوں پر سلایا تھا، پتھر مار مار کے زخمی کیا تھا، کانٹوں کی کمچیوں سے مارا تھا، ایسی ایسی صحابہ کرام کو ایذائیں دی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا آپ کا۔ آخر کون سی ایسی تکلیف دی جو سرکار کو نہیں پہنچائی؟ یہ سارے کے سارے قاتل اور ظالم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سر جھکائے ہوئے، شرم سے پسینہ پسینہ کہ دیکھو کیا حکم ہوتا ہے۔ سب کو یہ معلوم تھا کہ قتل سے کم سزا تو ہونی نہیں ہے، کہ ہم نے کتنوں کو مارا اور بہت ستایا، اب تو ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، اور مشہور یہی ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ دیکھیں نا، ہمارا کوئی حریف جو ہمیں چیڑاتا ہو، ہمیں ستاتا ہو، وہ اگر ہمارے سامنے بے بسی کے عالم میں آئے تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ یعنی جو ہمیں مارتا ہو، ہمیں پیٹتا ہو، ہم کمزور ہیں، تو اس سے جو قوی اگر کبھی اس کا گریبان پکڑ لے، اس کا قوی اس سے، تو ہم کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھا میری بددعا رنگ لائی۔ یعنی ہم خوش فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہماری بددعا سے ایسا ہوا اور اب اس کو پڑ رہی، کہ ہمیں جو ستا تھا اس کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہو، مارتی ہوئی، ہتھکڑیاں ڈالتی ہوئی، تو ہم خوشی سے پھولے میں سمائیں کہ آج ہمارے حریف کی اچھی بنی ہے۔ ہمارے اخلاق یہ کہ ہمیں جو تکلیف پہنچا، ہمیں کوئی پتھر مارے، ہمیں کوئی اینٹ مارے، اینٹ دراصل وہ ہلکی سی ہوتی ہے، ہمیں کوئی اینٹ مارے تو پتھر کا جواب ہم دیتے، اگر نہیں دے پاتے تو تمنا کرتے کوئی اس کو پتھر کا جواب دے دے۔ تو نیت تو بہرحال یہی ہوتی ہے کہ جو ہمیں ستا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہونا چاہیے، یہ ہماری تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی۔ لیکن اب اس واقعے میں ہم دیکھیں کہ اس قسم کے ظالم و سفاک سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور سرکار نے عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ قاتلوں کو بھی یقین نہیں آتا ہوگا کہ یہ ہم واقعی کوئی حکم سن رہے ہیں یا کان بج رہے ہیں ہمارے، کم سے کم سزا ہماری تو قتل دی اور یہ ہم کیا سنیں۔ سب کو سرکار نے امان دی۔ ابو سفیان کے گھر پہ جو پناہ لے لے اس کو بھی امان، حالانکہ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، بہت تکلیفیں پہنچائی ہندا، کہ جس کے ایما پر وحشی جو ہندا کے غلام تھے، انہوں نے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں، اور ناک کان وغیرہ کاٹ لیے تھے، کلیجہ نکال دیا تھا، ہندا نے اس کلیجہ کو چبایا تھا، ناک کان کے ہار پہنے تھے گلے میں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پہ امان لے لے اس کو بھی امان، تو عام ایک معافی کا اعلان تھا۔ پھر بھی کئی کفار بھاگ کھڑے خوف کے مارے، ان میں صفوان بھی تھا، صفوان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صفوان بھاگ گئے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تھا اور بڑے سراسیمہ سے خوفزدہ تھے کہ اب میں ذلیل ہو کر قتل ہوں گا، اس سے بہتر یہ کہ میں خودکشی کر جاؤں۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر جدے پہنچ چکے تھے، مکہ مکرمہ سے جدے تقریباً 72-73 کلومیٹر ہے، تو گھوڑے پر یا اونٹ پر ہو بھاگ گئے تھے صفوان، اور جدے میں جہاز پر سوار ہونے والے تھے۔ اتنے میں جو ادھر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عمیر جو صفوان کے دوست تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے،
حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان آپ کے خوف سے بھاگ گیا اور امکان یہ ہے کہ وہ خودکشی کر ڈالے گا، آپ اگر اسے امان دیتے ہو تو میں اس کو لے آؤں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کو امان دی، تو حضور کوئی نشانی، میں اس کو کیسے نشانی، کوئی سی نشانی دیجیے تاکہ میں اس کو گارنٹی دوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، فتح مکہ کے وقت جس امامے کے ساتھ سرکار داخل ہوئے تھے وہ امامہ اتار کے دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ صفوان کو میرا امامہ دکھا دو۔ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت امامہ زیب سر فرماتے تھے، اتنے رومال جو لپیٹتے تھے یہ امامہ نہیں، جو بھائی بیچارے لپیٹتے تھے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے، یہ امامہ نہیں، سنت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ کل میرے اسلامی بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامہ مبارکہ عنایت فرمایا۔ حضرت عمیر جب پہنچے تو وہ جہاز پر سوار ہونے لگے تھے، اس حال میں جا کر مارتے ہوئے گھوڑا پہنچے اور ان کو روک لیا صفوان کو، اور حضور علیہ السلام کی امان پیش کی کہ حضور امان فرما رہے تمہیں، تم آ جاؤ، کہ نشانی یہ امامہ سرکار نے بھیجا، اس سرکار ہی کا امامہ ہے۔ تو صفوان کو ڈھارس بن گئی اور عمیر کے ساتھ پھر آ گئے مکہ مکرمہ میں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری جان بخشی؟ آپ نے فرما دیے واقعی جیسا کہ عمیر کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں نے تیری جان بخشی کر دی، حالانکہ بہت نقصان پہنچایا تھا انہوں نے۔ حضرت صفوان بہت خوش ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 مہینے کی مہلت دے دیجیے آپ نے فرمایا 2 نہیں 4 مہینے کی مہلت دی تجھے، اور متاثر ہوئے۔ آخر کار غزوہ طائف کے موقع پر حضرت صفوان نے آخر سرکار کے دامن میں پناہ لے لی اور کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ فتح مکہ کے موقع پر بے شمار کفار مسلمان ہو گئے سرکار کی لیکن خوش خلقی سے متاثر ہو کر۔ تو میرے سارے بھائیوں، حسن اخلاق کا بہت کردار ہے ترویج اسلام، اشاعت اسلام اور دعوت اسلامی کا یہ جو کاٹھے مارتا ہوا اجتماع ہے، یہاں پر الحمدللہ اتنے لوگ کیسے جمع ہوتے سب، تو یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مبلغین اور اسلامی بھائیوں کا حسن اخلاق ہے۔ پیار سے، محبت سے آپ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ان کے گھروں سے بلا کر لاتے ہیں، اپنے اپنے محلوں میں کوئی سوزوکی چلاتا ہے، کوئی منی بس، کوئی بسیں بھر کے لاتے ہیں بیچارے، ہم کسی کو کوئی پیسے تھوڑی دیتے ہیں، میرے پاس رکھا کیا؟ اگر یہ آپ لوگوں کی محبت اخلاق ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، آپ نے کئی محلے سے جہاں سے بسیں آتی ہیں اجتماع کے لیے، تو بیچارے پتہ نہیں کس طرح آپس میں کوئی 25 دیتا ہو، 50 دیتا، اس طرح کرتے ہوں گے، پھر دوسرے بھائیوں کو بٹھاتے، اور یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، تو اس طرح یہ بیچارے بسیں بھر بھر کے یہاں لاتے۔ تو یہ کیا سب یہ اخلاق کے کرشمے اور یہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے الحمدللہ۔ جس دن اگر دعوت اسلامی والوں میں چڑچڑاپن آ گیا اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، جھاڑنا شروع کر دیا، جھڑکنا شروع کر دیا، گھسیٹ کر لائے، پکڑ کے لائے اور ڈانٹے اور روپ سے لائے، تو پھر یہ دعوت اسلامی ختم ہو جائے۔ تو حسن اخلاق سے الحمدللہ کام چلتا ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے حسن اخلاق ہی سے تو کام کیا اور ایسے ایسے مواقع پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تفسیر حسینی میں والکاظمین الغیظ ایک آیت کریمہ ہے، اور مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور ہم غصے کو پالنے والے سنبھال کے رکھتے ہیں، غصے کو جب موقع ملا تو بڑاس نکال دی، ہمارا غصہ اترتا نہیں۔ مومن کی البتہ تعریف یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اس لیے نہیں، قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، اور مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تفسیر حسینی میں اس آیت مقدسہ کے تحت بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار کسی شخص نے ایسے ہی بے قصور تھپڑ مار دیا، چھٹا مار دیا، امام اعظم رحمۃ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں کمزور نہیں، چاہوں تو چانٹے کے بدلے چانٹا مار سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو عدالت میں کھڑا رکھ کر اپنا حق طلب کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا، تو سن لے، نہ میں تجھے چانٹے کے بدلے چانٹا ماروں گا،
نہ میں تجھے عدالت میں کھڑا کروں گا، بلکہ اگر کل قیامت میں اللہ جل مجدہ نے مجھے جنت کا حکم سنایا تو تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے مگر جاؤں گا نہیں، تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں، یہ اخلاق تھا۔ اب وہ ساتھیوں قدموں میں نہیں گرا ہوگا، اس نے توبہ کیوں نہیں کی ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے گالی دے دی، ہے کوئی مائی کا لال جو ہمیں گالی دے کر دکھائے؟ ایک گالی دے تو 7 پشتوں کو جب تک ہم نہ کنگال ڈالیں ہم نہیں ہیں، ہے نا؟ ماں بدولتوں کو گالی دے کر تو دکھائے، یہ تو بزدل ہے، تو نے سن لی اس کی گالی، اپن کو دے کوئی گالی تو پھر بتاتے ہیں اس کو، ہے نا؟ اس طرح ہم لوگ شیخی بغارتے ہوتے ہیں، ہم یہ ہمارا ماحول نہیں۔ حضرت عبداللہ جو سرکار کے چچادر بھائی رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ، کسی نے گالی دی، کتنا پیارا اخلاق تھا، کس طرح اس کو آپ نے سیٹ کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اکرمہ اس بیچارے کی کوئی حاجت ہو تو اس کی ذرا پوری کر دو حاجت۔ اتنا نادم ہوا کہ پانی پانی ہو۔ کسی شخص نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، امام زین العابدین بہت مشہور اور برگزیدہ شخصیت ہے، کو گالی دی تو اس کی ایک گالی کے بدلے آپ نے اس کو 100 درہم عطا فرمایا۔ اب بتائیے اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا نازک ہوا۔ کبھی کسی کو اس نے زندگی میں گالی نہ دینے کی ضرور قسم کھائی ہوگی، گالی کیسے نہیں کی۔ تو یہ اللہ والوں کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ بڑی انکساری عاجزی سے پیش آتے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کینیا سعادت میں پڑھا کہ مالک بن دینار گزر رہے تھے تو کسی نے کہا او ریاکار، ریاکار مانے دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا، اور ریاکار۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ میں بڑے اطمینان سے اس عورت سے بگڑے نہیں، بھڑاس نہیں نکالی، بڑے اطمینان سے آپ نے فرمایا کہ خوب اہل بصرہ تو میرا نام ہی بھول گئے تھے، تو نے بھی واقعی صحیح تحقیق کر لیا میرا نام۔ پھر انکسارن مطلب اس سے فرما رہے کہ واقعی میں ہوں اور لوگ مجھے بھول گئے تھے، تو نے میرا نام پھر یعنی لوگوں کو یاد دلا دیا۔ اب بتائیے وہ کتنی شرمندہ ہوئی ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی صاحب حاضر ہوئے اور عرض کی حضور فلاں نے آپ کی غیبت کی۔ اچھا ہمیں کوئی کہہ دے کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی، جب تمہارے خلاف بولتا تھا کوئی آ کر کہہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ جتنی پولیں اس کی ہمارے پاس وہ ساری کھول دیں گے، مزید مرچ مسالہ لگا کر پورا دلیل کریں گے۔ اس نے اگر تھوڑی بھی کوشش کی ہمارے خلاف سب کچھ کریں گے۔ لیکن حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق قربان، آپ نے فرمایا ابھی شہر میں آئے، آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، ایک تشت کھجوروں سے بھر کے لائے، کھجوروں سے بھر کر طواف لائے اور ان سے فرمایا کہ جس نے میری غیبت کی اس کا شکریہ ادا کرنا میری طرف سے، اور کہنا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا شکریہ ادا کیا کہ تم نے نیکیاں تحفے میں بھجوائی۔ کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے تو ہماری نیکیاں جس کی ہم نے غیبت کی اس کو ملیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری غیبت کی تو اس نے ہمارا نقصان تھوڑی کیا، تو ہمارا خیر خواہ بھی نیکیوں کے تحفے بھیج رہا ہے اور ہم خامخواہ بگڑ رہے ہیں اس پر کہ ہماری غیبت کی تو ہم نیکیوں کے تحفے کو ریفیوز کر رہے ہیں، نہیں بلکہ خوش اور خندہ پیشانی سے بزرگان قبول کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس سے کہنا کہ حسن بصری نے تمہارا شکریہ ادا کیا کہ تم نے تحفے میں نیکیاں بھجوائی، اب اس شکریہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ غیبت کے بدلے غیبت تو ممکن نہیں کہ وہ بھی تمہیں نیکیاں دے دیں اپنی، یہ چند کھجوریں بھیجی ہیں اس کے بدلے میں آپ ہدیہ قبول کریں۔ تو جب وہ شخص جا کر یہ باتیں بتاتا ہے کہ حسن بصری نے غیبت کے جواب میں یہ آپ کو تحفہ بھیجا ہے اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے نیکیاں تحفے میں بھیجی، اس کا شکریہ، جناب والا پانی پانی ہو گیا اور گھر سے نکلا اور دوڑتا ہوا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ اللہ کی معافی مانگ۔ تو یہ تھا اس نے اخلاق، اور ہم سے نہیں، کبھی کبھی ان بزرگوں کی سنتوں پر عمل کر ڈالنا چاہیے۔ کبھی کو ہماری غیبت کر دے تو کبھی اس کو بھی روپیہ 8 آنا یا کوئی چھوٹی موٹی چیز مسواک ہی اس کو بھیج دی تحفے میں، واقعی وہ کبھی بھی کسی غیبت نہیں کرے تو سدھر جائے،
اصلاح ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ دین کا کام کرتے ہیں, آپ کو بہت موقع ملے گا. اس قسم کا آپ کے خلاف لوگ بولیں گے, بہت بولیں گے کہ یہ داڑھی رکھی ہے اس نے, خود اس کا عمل نہیں ہے, یہ ہم کو نصیحتیں کرتا ہے, خود یہ کرتا ہے. تو اس طرح لوگ منائیں گے. اگر آپ بگڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. جہاں آپ نے اصلاح کا راستہ لیا تو شیطان روپ بدل بدل کر آپ پر وار کرے گا اور حملے کرے گا. ایک بار کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی فلاں صاحب ہے, وہ آپ کے خلاف یوں کہہ رہے تھے اور یوں, اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اور میری بات کا اللہ کا فضل ہے وزن بھی 4 آدمیوں پر پڑ جاتا ہے, لیکن میں نہیں کھولتا, میری عادت. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا ٹھیک, ایسا کرنا کہ یہ لو میری طرف سے. میں نے کہا استر کی شیشی, استر کی شیشی ان کو دینا اور کہنا کہ وہ جو آپ نے باتیں کی تھی تو الیاس کو میں نے وہ باتیں بتائی, تو اس نے آپ کو شکریہ میں استر کی شیشی بھیجی ہے اور کہا کہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ الیاس کی اصلاح کرے. تو ہر جگہ مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط فہمی کی وجہ سے, کوئی حسد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کبھی کبھی زبان کھول ڈالتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے تو غصہ بہت آتا ہے کیونکہ شیطان کو لگا ہوا ہے, اور اچھا خاصا لگا ہوا ہے کیونکہ شیطان کا یہ قول ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے, یہ قول آپ گرا سے باندھ لیں, یہ بالکل آپ گرا سے باندھ لیں, اس میں بہت مطلب انشاءاللہ رہنمائی ہے. یعنی شیطان کا قول کیمیا صحابت میں بزرگوں کے حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ نے نقل کیا کہ شیطان کہتا ہے کہ انسان میں مجھ سے بچ کیسے سکتا ہے, جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں. سارے جب خوشی ہوتی ہے تو جب بھی گناہوں کو دی جاتا ہے, یار فلم دیکھیں, فلاں کریں, پیسہ آ گیا, خوش ہو گئے, باندھ لگ گیا تو ایک مطلب ناچ رنگ کا پروگرام کر دیا, پتہ نہیں کیا گناہ کر رہا تھا انسان. تو جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں, جب اسے غصہ آتا ہے تو سر پر سوار ہو جاتا ہوں. ہے گرا میں باندھنے والی بات ہوتی ہے. خوشی ہو تب بھی خدا کا خوف رکھے کہ دل میں شیطان جاگ اٹھتا ہے, یہ کچھ نہ کچھ مصیبت کھڑی کرے گا, تکبر دل میں پیدا کر دے گا, گناہ کرا دے گا, ظلم کرا بیٹھے گا. خوشی جو ہوئی, صاحب انعام لگ گیا, آج سب کو میں فلم دکھاؤں گا, اپنے دوستوں کو کہے گا 25,000 کا انعام لگ گیا, چلو سب فلم دیکھیں گے جمعے کو. تو دل میں جو گھس گیا اس نے مشورہ دیا, اور آپ کے ماحول میں ہوگا, شیطان کو وہ جانتا ہوگا کہ شیطان دل میں جا گھسا ہے, تو اس کو اگر بانڈ بالفرض لگ گیا, انعامی بانڈ بالفرض, تو وہ تو یہی سوچے گا کہ صاحب ہاں مجھے بانڈ لگ گیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں اتنی فلاں کتابیں یا نماز کی کتابیں خرید کر میں مفت تقسیم کروں گا, یا فلاں مسجد زیر تعمیر ہے, مجھے واہ بھائی 5 لاکھ کا انعام لگ گیا, 20,000 میں اس مسجد کو دے دوں گا. تو جب آپ کو یہ ماحول ملا ہوگا تو آپ کی سوچ یہ ہوگی, اور جب ماحول دوسرا ہوگا تو سوچ بھی آپ کی دوسری. تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو شیطان دل میں جا گھستا ہے, اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان سر پر سوار ہوگا. سر پر کیسا سوار ہوگا؟ کسی کو غصہ آتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے, آپ کو بھی تو آتا ہوگا غصہ. جب غصہ آتا ہے تو صاحب وہ نسیں پھولنے لگتی ہیں, یہ موٹی موٹی نسیں ہو گئی, چہرہ سرخ ہو گیا, منہ سے جھاگ جا رہا ہے, دانت پیس رہے اور مٹھیاں بند کر رہے, اور ایسا کرتے ہیں کہ اگر واقعی جب غصہ بالکل ختم ہو جائے اور پھر اپنا یہ حلیہ مبارکہ یاد آئے تو بڑی شرم آئے کہ میں کیسا پاگل لگتا تھا اس وقت جب مجھے غصہ چڑھ گیا تھا اور میں اس طرح بگڑ کر گالیاں نکال رہا, خود اپنے آپ سے شرم آئے. تو چونکہ شیطان سر پر سوار ہے تو وہ دار غصہ آ رہا ہے, گالیاں بکی جا رہی ہے, ٹھنڈے ہو گئے, خبر بھی خوب اچھلتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ غصے میں انسان خوب اچھلتا ہے. اے انسان تو غصے میں اچھل تو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کی اچھال تجھے اچھال کر جہنم میں پھینک دے. غصہ جہنم میں اچھال کر پھینک سکتا ہے. غصے کی وجہ سے گالیاں دی, بے عزتی کی اگلے کی, پیچھے سے نقصان پہنچا دیا, غصے میں آ کر زہر کھلا دیا, غصے میں آ کر گولی چلا دی, قتل کر دیا, پٹوا دیا, پتہ نہیں کیا کہ غصے میں آ کر انسان کرتا ہے. یہ سارے اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں, تو یہ تقریباً جو خبریں ہوتی ہیں مار دھاڑ کی جتنی بھی ہیں, لڑائی ہوتی ہے غصے میں. پیار میں تو لڑائی نہیں ہوتی نا کہ دو دوست بیٹھے تو آپ نے کہا کہ یار آج تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے کر کے آپ نے گربند پکڑ لیا. اب ایسا تو نہیں کرتے ہوں گے کہ آج بہت پیارا لگتا ہے کر کے اس کو داڑ کر کے رکھ دیا. نہیں, کبھی وہ آپ کے مزاج کے خلاف کرے گا, آپ کو غصہ آئے گا
آپ کی انا بھڑک اٹھے گی اور آپ نے پکڑا پھر 6 مار 4.5 ادھر سے اس نے شروع کیا، پھر اس کے بھی کچھ حمایتی آ گئے، کچھ آپ کے ساتھی آ گئے، اور پتا چلا کہ کئی سر پھوٹ گئے. پھر پتا چلا کہ وہ جو انتظار کرتے ہیں قانون کے موافق کب جیبیں گرم ہوں گی وہ پہنچ گئے. کیسا مزہ ہے، آپ کے غصے نے آپ کو کتنا پریشان کیا. تو اب کی اچھال کہیں تجھے جہنم میں اچھال کر نہ پھینک دے. تو بہرحال پیارے اسلام بھائیو، اگر اس نے اخلاق کو ہم نے اپنا لیا، اگر اللہ کرے گا تو خود بخود یہ بے جا جو غصہ ہے، ہاں دین کی حمایت میں غصہ آنا چاہیے. ایسا بے مروت بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ دین کی حمایت میں ہی غصہ آنا ہے. پتا چلے کہ صاحب محلے کی مسجد کو لوگ توڑ پھوڑ رہے ہیں اور آپ ٹھنڈے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. اب روک لو اس کا. آپ کے محلے میں شراب خانہ چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ کے طاقت ہے. طاقت نہیں تو کوئی بات. اگر آپ پاور رکھتے ہیں تو اپنی سورسز استعمال کر کے بند کرائیں شراب خانے کو. تو جہاں برائی ہو رہی ہے، ضرورت ہے تو وہاں غصہ کیجیے. باقی ایسے اپنوں میں، آپس میں، دوستوں میں ماتحتوں پر غصہ جھاڑنا، ماں باپ پر غصہ کرنا، بہنوں بھائیوں پر غصہ کرنا، تو یہ کوئی سکھ نہیں. ہاں البتہ گھر میں بھی برائیاں ہیں. گھر میں صاحب VCR تو اب گھر میں آتا جا رہا ہے، ٹی وی تقریباً سارے گھروں میں، ریڈیو کم از کم سب کے پاس ہوتا ہے، گانے شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے گھر میں گانے نہ بجتے ہو. تو یہاں بھی غصہ آتا ہے. تو اب آپ ہیں اتنے سے پپو اور گڈو کی طرح اور آپ بوڑھے ابا کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیں تو یہ بھی نہیں چلے. ماں بہنیں پردہ نہیں کرتی ہے تو حرام بے پردگی. اب آپ ہیں اتنے سے مطلب، اور پھر آپ امی اور آپا اور باجی سے لڑنا شروع کر دیں تو ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے. بلکہ اب ایسے مقام پر غصہ جب آئے نا گھروں میں تو اس میں آپ ضبط کر دیا، کیونکہ آپ لڑیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ اور بگڑ جائے، خراب ہو جائے، ضد آ جائے. آپ کا بھی اتنا اثر نہیں. آپ اپنا کردار ایسا پیارا بنا لیں اپنے گھر میں، خوب کما کر لا کر دیں ان کو. یہاں آنے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ گھر کا کام کر کے ان کو دیں، خوب کام کر کے دیں، گھر کو پانی بھر کے دیں، ان کے ماں کے پاؤں دبائیں، باپ کا سر دبا دیں. تو اس طرح مطلب ماں باپ کی خدمت کریں گے آپ. پھر جب ماں باپ کی جو غلطیاں اگر ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتے، گھر میں ریڈیو ٹی وی کے فحش پروگرام وہ سنتے ہیں، تو جب آپ اپنا کردار ان پر بالکل ظاہر کر دیں گے. لیکن ہمارے آقا نے 40 سال تک کردار پیش کیا، قوم میں کچھ نہیں کہا، کردار پیش کیا. اور پھر جب کچھ کہا تو بات کا وزن کتنا تھا. تو آپ اپنے گھروں میں کردار پیش کریں، اخلاق پیش کریں، ماں باپ کے پاؤں پکڑ پکڑ کر معافی مانگتے رہیں وقتاً فوقتاً کہ میری خطا تو نہیں ہو گئی، کوئی میں نے دل دکھا دیا ہو تو ماں معاف کر دے. تو ذرا پیار سے، محبت سے، حکمت عملی سے یا کام کرنا. ایک دم اگر آپ ڈنڈا لے کر سوار ہو جائیں تو اصلاح اس سے نہیں ہوگی، بلکہ پیار سے، حسن اخلاق سے، زبان سے. مطلب جب بات بھی کی جائے تو نرم، جیسے کہ ماں بھی ہے، باپ کی بیوی بھی ہے، ماموں بھی ہے، باپ کا خالہ بھی ہے، رشتہ ایک ہی ہے. لیکن آپ ماموں جان کہیں گے تو بات بنے گی، اگر وہ رشتہ اصل آپ نے کھول دیا پھر آپ کی بےزتی ہو. تو بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو پیار سے، محبت سے بنا سجا کر آپ پیش کریں گے تو اگلے کے دل میں انشاءاللہ اتر جائے گی اور یہ کام آپ کا بڑھتا جائے گا. تو آپ سب کو اسی طرح پیار محبت سے دعوت دیتے رہیں انشاءاللہ. تو یہ اجتماع اور بڑھتا چلے گا. ابھی تو ماشاءاللہ کافی بڑا نظر آ رہا ہے اس وقت، لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی ہماری مسجد اور جگہ ہے، اور فل کر دیں آپ بالکل. پھر انشاءاللہ یہ اپنے گلیاں ولیاں کور کر دیں گے انشاءاللہ. گلیاں جو ہے اس میں انشاءاللہ دریا بچھائیں گے، یہاں لوگوں کو بٹھائیں گے. پھر انشاءاللہ چھت وت پہ لوگ بیٹھیں گے. تو ابھی بہت گنجائش ہے، آپ محنت کریں، کام کریں، اور یہاں پیار سے، محبت سے گھروں سے بلا کر، چاہے تو جیسے کرایہ اگر بس کا دینا پڑے گا دیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. کہ چلو اس معنی بھی آ گیا تو کل یہ پھر اور بھی اثار کرے گا. جب آ جائے گا ایک بار اجتماع سن لے گا تو انشاءاللہ پھر وہ ہمیشہ آتا رہے گا. بے شمار سے ہم نے دیکھے ایک بار آ گئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، آنکھوں کا تارا، دل
صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.